بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 101 دلچسپ مکالمے کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ نمبر 62، آئے غیر کے سلسلے میں مامون کا ایک سنی عالم سے مکالمہ۔ مامون 7واں خلیفہ عباسی نے قاضی وقت یحییٰ بن اقسم کو حکم دیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر تمام برجستہ علماء کو ہماری مجلس میں حاضر کرو۔ یحییٰ بن اقسم نے تمام سنی علماء اور راوین کو مامون کی اس مجلس میں حاضر کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو مامون نے احوال پرسی کے بعد کہا، میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے جمع کیا کہ آپس میں بیٹھ کر امامت کے بارے میں آزادانہ بحث کریں تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اس مجلس میں سب علماء ابو بکر و عمر کی برتری کی باتیں کر رہے تھے تاکہ ان کا خلیفہ رسول خدا ہونا ثابت کر سکیں۔ مامون ان کے کہنے کو روشن تر بیان سے رد کرتا رہا، یہاں تک کہ اس میں ایک عالم جس کا نام اسحاق بن حماد بن زید تھا میدان مناظرہ میں آیا اور مامون سے کہنے لگا، خداوند عالم ابو بکر کے بارے میں فرماتا ہے، پیغمبر خدا مکے سے ہجرت کے وقت غار ثور میں چھپ گئے تھے، گویا آپ دو افراد تھے، دونوں غار میں تھے۔ پیغمبر نے اپنے دوست ابو بکر سے کہا، محزون نہ ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا خدا نے انہیں سکون قلبی عطا کیا۔ اور اب خداوند عالم نے ابو بکر کو پیغمبر کا دوست اور مصاحب کے نام سے پکارا ہے۔ مامون، عجیب بات ہے کہ تم لغت و قرآن کے سلسلے میں کتنی کم معرفت رکھتے ہو۔ کیا کافر مومن کا مصاحب و دوست نہیں ہو سکتا؟ لہٰذا ایسی صورت میں مصابہت کافر کے لیے افتخار کا باعث ہوگی، جیسے کہ قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، مومن دوست اپنے دوسرے ثروت مند و مغرور دوست سے کہنے لگا، کیا اس خدا کا جس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے انکار کرتے ہو؟ لہٰذا اس آیت کے مطابق مومن کافر کے ساتھ مصاحب و دوست ہو سکتا ہے، اور فضائے عرب کے اشعار بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو حیوان کے ساتھ مصاحب کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا لفظ مصاحب ہرگز ان کے افتخار پر دلیل قرار نہیں پا سکتا۔ اسحاق، خداوند عالم نے آیہ اللہ تحزنوں کے ذریعے ابو بکر کو تسلی دی ہے۔ مامون، ذرا مجھے بتاؤ کہ ابو بکر کا حزن تھا یا اطاعت؟ اگر کہتے ہو اطاعت تھی تو اس جگہ گویا فرض کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے اطاعت سے منع کیا، اس قسم کی نسبت پیغمبر کی طرف دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر کہتے ہو گناہ تھا تو یہ آیا ایک گناہگار کی فضیلت و افتخار کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اسحاق، خدا نے قلب ابو بکر کو سکون عطا کیا، یہی ان کے لیے باعث افتخار ہے، لہٰذا یہاں سکینہ سے مراد ابو بکر ہی ہیں، پیغمبر کو سکینہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مامون، خداوند عالم سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں فرماتا ہے، جنگ حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت نے مغرور کر دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ کام نہ آئی اور تم ایسے گھبرائے کہ زمین باوجود اس وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی، تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے، تب خدا نے اپنے رسول پر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی۔ اے اسحاق، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو جنگ سے نہیں بھاگے اور آخر تک پیغمبر کے ساتھ تھے؟ اسحاق، میں نہیں جانتا یا مجھے نہیں معلوم۔ مامون، جنگ حنین جو کہ مکہ و طائف کے درمیانی علاقہ میں ہجرت کے 8ویں سال ہوئی، تمام سپاہ اسلام شکست کھا کر بھاگ گئے، مگر پیغمبر اکرم اور ان کے ساتھ علی اور رسول خدا کے چچا عباس اور 5 دوسرے بنی ہاشم تھے۔ آخر خدا نے ان لوگوں کو کامیابی عطا کی۔ اس جگہ خدا نے اپنے پیغمبر اور ان 7 مومنین جو رسول کے ہمراہ تھے تسکین نازل کی، لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بھی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسحاق، تو کیا آپ کی مراد اس جگہ علی و دیگر بنی ہاشم میں جو میدان میں حاضر تھے، تو ان لوگوں میں اور ان صحاب کے درمیان جو غار میں رسول کے ساتھ تھے، تسکین کے لحاظ سے کون افضل ہے؟ مامون، ذرا تم بتاؤ کہ وہ افضل ہے جو غار میں رسول کے ہمراہ تھا، یا وہ افضل ہے جو بستر رسول پر سویا اور رسول کی جان بچنے کا سبب بنا؟ جیسا کہ علی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں، تو علی نے فرمایا
تو صحیح ہے، میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں۔ پھر علی بستر رسول پر سو گئے۔ مشرکین جو رات بھر نگاہ کیے ہوئے تھے، ان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا کہ پیغمبر کے علاوہ کوئی اور سو رہا ہے۔ سب نے اتفاقی رائے سے پروگرام بنایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر پیغمبر پر حملہ آور ہوگا، تاکہ پیغمبر کے قتل کی ذمہ داری کسی ایک پر نہ آئے اور اس طرح بنی ہاشم ہم سے انتقام نہ لے سکیں۔ علی مشرکین کی باتیں سن کر غمگین نہیں ہوئے، جس طرح ابو بکر غار میں مغموم ہو رہے تھے، جبکہ وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے، جبکہ علی تنہا تھے۔ اس کے باوجود پورے خلوص اور استقامت کے ساتھ لیٹے رہے۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا تاکہ مشرکین قریش سے ان کو امان میں رکھیں۔ لہٰذا علی نے اس قسم کی فداکاریاں اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے دی ہیں۔ بہار جلد نمبر 49 صفحہ نمبر 194۔ نمبر 63، غیبی موتف و ابن ابی الحدید کے درمیان مکالمہ۔ علماء اہل سنت کے بڑے عالم دین و مورخ عبد المجید بن محمد بن حنین بن ابا الحدید مؤلف، جو ابن ابی الحدید کے نام سے مشہور تھے، جن کے مہم اور معروف آثار میں سے ایک شرح نہج البلاغہ ہے، جو انہوں نے 20 جلدوں پر مشتمل تحریر کی ہے۔ ان کا سال 55 عیسوی میں بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی اس شرح نہج البلاغہ کی 6 جلد میں رسول خدا کی رحلت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عمر کچھ لوگوں کے ہمراہ اور در فاطمہ پر آئے اور صدائے فاطمہ بلند ہوئی کہ میرے گھر سے دور ہو جاؤ، جس کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے بھی تصریح کی ہے۔ حضرت فاطمہ نے مرتے دم تک ابو بکر سے بات نہیں کی، اور علی نے حضرت فاطمہ کو رات میں دفن کیا، جس کی ابو بکر کو خبر نہیں دی گئی۔ شرح نہج البلاغہ ابن الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 49۔ اس کے باوجود ابی الحدید صاحب عمر و ابو بکر کی حمایت میں اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ ابو بکر و عمر کی اس طرح کی رفتار فاطمہ کے ساتھ گناہ تھی، مگر گناہ کبیرہ نہیں تھی، بلکہ گناہ صغیرہ تھی، جو ان سے قطع دوستی و بیزاری کا ہرگز سبب نہیں بن سکتی۔ مؤلف کیا در فاطمہ پر جمع ہو کر اس کو جلانا اور علی کی گردن میں رسی باندھ کر لے جانا، فاطمہ کو ناراض کرنا اس حد تک کہ آپ نے آخری دم تک ان سے کوئی کلام نہ کیا ہو، یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اگر ابن ابی الحدید نے یہ کہا ہوتا کہ اصل واقعہ ہی ہمارے نزدیک ثابت نہیں تو ہمیں تعجب نہ ہوتا، مگر وہ صحت حادثہ کا اقرار کرتے ہیں، مگر پھر بھی اس طرح سے قضاوت کی ہے۔ کیا انہیں گناہ کبیرہ و صغیرہ کے درمیان فرق نہیں معلوم تھا؟ جبکہ تنہا ابن ابی الحدید ہی نے یہ واقعہ نقل نہیں کیا، بلکہ دیگر سنی علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، جس سے فاطمہ ناراض ہیں اس سے خدا ناراض ہوتا ہے، اور جس سے فاطمہ خوش ہوتی ہیں اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ دوسرے موقع پر پیغمبر اکرم نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ صحیح بخاری دارالجلیل بیروت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47 اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 185۔ فضائل الخمسہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 190۔ ان دونوں یعنی عمر و ابو بکر نے فاطمہ کو اذیتیں دیں جو خدا اور رسول کو اذیت دینے کا باعث ہو گیا، تو کیا یہ گناہ صغیرہ ہے؟ اگر یہ گناہ صغیرہ ہے تو گناہ کبیرہ کیا ہے؟ کیا خداوند عالم قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 87، جو خدا اور رسول کو اذیت دے خداوند عالم دنیا و آخرت پر اس پر لعنت بھیجنے والا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 64، اجتہاد اور مقابل نص۔ جو بات اسلام کی نظر میں آیت قرآنی اور فرمان نبی سے صریح روشن ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اگر اس کے مقابل توجیحات کی جائے تو اسے اجتہاد کہتے ہیں، جبکہ نص کے مقابل اجتہاد قطعاً باطل ہے، اور اس طرح کا اجتہاد بدعت ہے جو انسان کو کفر و گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ اجتہاد کے معنی یہ ہے کہ حکم موضوعی کے سلسلے میں صحیح دلیل جو سند یا دلالت کی
روح سے روشن و مجتہد قواعد اجتہاد کی روح سے اس موضوع کے حکم کو اخذ کرتا ہے۔ اس طرح کا اجتہاد مجتہد جامع شرائط سے اس کے مقلدین کے لیے حجت ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد درج ذیل مناظرہ ملاحظہ فرمائیں۔ بادشاہ سلجوقی اور اس کے وزیر نے ایک مجلس تشکیل دی جس میں خواجہ نظام الملک بھی حاضر تھے۔ ایک بڑے سنی عالم عباسی اور ایک شیعہ عالم علوی کے درمیان عوام اور علماء کے ہجوم میں اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔ علوی، تمہاری معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ عمر بن خطاب نے رسول خدا کے زمانے کے بعض قطعی احکام کو بدل دیا تھا۔ عباسی کون سے احکام کو تبدیل کیا ہے؟ علوی، مثلاً صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31۔ نماز تراویح جو نافلہ کے طور پر انجام دی جاتی ہے، عمر نے کہا اسے جماعت سے پڑھا جائے گا، جبکہ نافلہ نماز کو ہرگز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا، جیسا کہ رسول خدا کے زمانے میں رائج تھا، مگر صرف نماز استقاء تھی جو زمانے رسول میں بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی۔ یا مثلاً عمر نے حکم دیا کہ اذان کے جملے حی علی خیر العمل کی جگہ الصلاۃ خیر من النوم کے جملے کو کہا جائے۔ یا مثلاً حج تمتع اور متع ازواج موقت دونوں کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ یا مثلاً زکوٰۃ میں مؤلف القلوب کے حصے کو درمیان سے حذف کر دیا، جبکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ان کے حصے کی تصریح ہے، اگرچہ دوسرے احکام بھی ہیں مگر یہاں صرف نمونے کے طور پر کچھ ذکر کیے ہیں۔ بادشاہ سلجوقی، کیا یہ سچ ہے کہ عمر نے ان احکام کو تبدیل کیا ہے؟ خواجہ نظام الملک، جی ہاں، یہ سب اہل سنت کی معتبر کتابوں میں مذکور ہے۔ بادشاہ سلجوقی، تو ہم ایسے بدعت گزار شخص کی کیوں کر پیروی کرتے ہیں؟ قوشجی سنی مذہب کا بڑا عالم ہے جسے امام المتکلمین کہتے ہیں۔ اگر عمر نے حج تمتع متع یا اذان سے حی علی خیر العمل کے جملات کو منع کیا ہے تو یہ ان کا اجتہاد ہے اور اجتہاد بدعت نہیں ہے۔ علوی، کیا قرآن کی تصریح اور پیغمبر اکرم کے صریح فرمان کے بعد کوئی دوسری بات کہی جا سکتی ہے؟ کیا نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمام مجتہدوں کو یہ حق تھا کہ اپنے زمانے میں اسلام کے بہت سارے احکامات کو تبدیل کر دیتے، اس طرح اسلام کی جاویدانی ختم ہو جاتی۔ لہٰذا حقیقت یہ کہ یہ جو قرآن فرماتا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7، جو رسول کہیں اسے لے لو اور جس سے رسول منع کرے رک جاؤ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ احزاب آیت نمبر 36، کسی بھی مومن مرد و عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ جن امور کو خدا اور رسول نے لازم کر دیا ہو اس میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور کیا ایسا نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال محمد تا روز قیامت حلال ہے اور حرام محمد تا روز قیامت حرام ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہرگز اسلام کے صریح احکام کو کوئی تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا، حتیٰ کہ خود پیغمبر بھی یہ کام نہیں کر سکتے، جیسا کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے سورہ حاقہ آیت نمبر 44 تا 47، اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹی بات بتاتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم ضرور ان کی شہرک کاٹ دیتے، تو تم میں سے کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا تھا۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی کے مباحثے۔ ڈاکٹر محمد تیجانی سماوی تیونس کے شہر قفصہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا آبائی مسلک اہل سنت میں مالکی تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مذاہب اسلامی میں مذہب شیعہ خیر البریہ کے جستجو میں لگ گئے۔ اگرچہ ڈاکٹر تیجانی کو مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کے باوجود انہوں نے حقیقت کی تلاش میں مختلف مقامات کے سفر کیے، جن میں سے ایک سفر نجف اشرف کا تھا، جہاں موصوف نے حضرت آیت اللہ الخوئی اور شہید آیت اللہ باقر الصدر سے بحث و مناظرے کیے۔ اس حق و حقیقت کے متلاشی کو خداوند کریم نے بصیرت دی اور انہوں نے مذہب حقہ کو تہہ دل سے قبول کر لیا، جس کی تمام تفصیلات ان کی کتاب ثم ہدایت پھر میں ہدایت پا گیا نامی کتاب میں موجود ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی دوسری کتاب
کونوا ما صادقین میں مذہب تشیع کی حقانیت کو واضح اور روشن طریقے سے بیان کیا ہے۔ نمبر 65 آقائے صدر سے توسل کے بارے میں مکالمہ۔ ڈاکٹر تیجانی جب مالکی مذہب کے پیرو تھے تو اپنے ملک تیونس سے ایک دفعہ نجف اشرف گئے اور اپنے دوستوں کے توسل سے آیت اللہ باقر الصدر کی خدمت پر پہنچے۔ ان سے ملاقات کے بعد یوں سوالات شروع کیے۔ تیجانی سعودی علماء کہتے ہیں کہ قبروں کو چومنا اور اولیاء اللہ سے توسل شرک ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت اللہ صدر: اگر قبر کا چومنا اور اولیاء اللہ سے توسل کرنا اس نیت سے ہو کہ وہ لوگ خدا کی اجازت کے بغیر مستقلاً بالذات نفع و ضرر پہنچا سکتے ہیں تو یہ کام یقیناً شرک ہے، لیکن خدا پرست مسلمان جانتے ہیں کہ نفع و نقصان فقط خدا کے ہاتھ میں ہے اور اولیاء اللہ صرف وسیلہ اور واسطہ ہیں، بس اس نیت سے توسل کرنا شرک نہیں ہے۔ تمام مسلمان سنی شیعہ زمانہ رسول سے لے کر اب تک اس بات پر متفق ہیں، سوائے وہابی علماء کے جو دور جدید کی پیداوار ہیں اور اجماع مسلمین کے برخلاف کام کرتے ہیں۔ مسلمان کے خون کو مباح جانتے ہیں اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالتے ہیں اور قبر کو چومنے اور اولیاء اللہ سے توسل کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ علامہ سید شرف الدین لبنانی جو بہت بڑے شیعہ محقق گزرے ہیں اور بہت ہی عظیم الشان کتاب المراجعات کے مؤلف ہیں، شاہ عبدالعزیز سعود کے دور حکومت میں مکہ معظمہ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ عید قربان کے دن تمام اکابرین شاہ کی دعوت پر جمع ہوئے تھے تاکہ حسب معمول اس کو مبارکباد پیش کریں۔ علامہ شرف الدین بھی ان میں شامل تھے۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے شاہ کو قرآن مجید ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ شاہ نے قرآن مجید کی بڑی تعظیم کی اور اسے احتراماً چومنے لگا۔ علامہ شرف الدین نے موقع غنیمت جانتے ہوئے فرمایا، اے شاہ محترم، آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں جبکہ یہ بکرے کی کھال ہے؟ شاہ سعود، میرا اس جلد کو چومنے کا مقصد وہ قرآن ہے جو اس کے اندر ہے، نہ کہ خود یہ جلد۔ علامہ شرف الدین نے فوراً کہا، بے شک آپ نے سچ کہا، ہم شیعہ اہل بیت بھی جب پیغمبر اکرم کی ذریعے مطہر کو چومتے ہیں تو وہ تعظیم و احترام رسول میں چومتے ہیں، جس طرح آپ اس جلد کو اس کے اندر کے قرآن کی تعظیم میں چوم رہے ہیں۔ یہ سن کر سب حاضرین نے تکبیر بلند کی اور علامہ صاحب کی تصدیق کرنے لگے، جس سے مجبور ہو کر ملک عبدالعزیز سعود نے حاجیوں کو اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ ذریعہ رسول کو چوم سکتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والے شاہ نے اس قانون کو بدل دیا۔ وہابی جو اس موضوع کو چھیڑتے ہیں اور اپنی سیاست کے تحت مسلمانوں کے خون کو مباح جانتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر حکومت کر سکیں، خود تاریخ گواہ کہ ان وہابیوں نے اس امت محمدیہ پر کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ پھر میں ہدایت پا گیا، صفحہ نمبر 92۔ نمبر 66 اذان میں ولایت علی علیہ السلام کی گواہی دینا۔ ڈاکٹر تیجانی شیعہ اذان و اقامت میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آیت اللہ صدر: امام علی علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کی طرح بندہ خدا ہیں، لیکن خدا نے ان کو لوگوں میں سے ان کے شرف کی وجہ سے رسالت کا بار گراں اٹھانے کے لیے چن لیا ہے، جس کا اعلان پیغمبر اکرم نے کئی مقامات پر کہا ہے کہ علی میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ، میرے بعد لوگوں کے مولا و آقا ہیں۔ اسی لیے ہم بھی انہیں دوسرے صحابہ سے افضل جانتے ہیں، کیونکہ خدا اور رسول نے انہیں فضیلت عطا کی ہے جس پر عقلی اور نقلی دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں، جن پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ احادیث نہ فقط شیعوں کے نزدیک متواتر ہیں بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی متواتر ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی ہیں۔ دراصل اموی حکومت علی کی دشمنی میں ان تمام حقائق کو چھپا رہی تھی۔ علی اور فرزندان علی کا قتل جائز جانتی تھی۔ ان کے دور میں ممبروں سے علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا اور لوگوں کو زبردستی اس کام پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے شیعان علی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے ولی ہیں، اور یہ ہرگز جائز نہیں کہ کوئی بھی مسلمان ولی خدا پر لعنت کرے۔ شیعوں کا یہ شیوہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ہر دور کے ظالم، جابر اور فاسق حکمرانوں سے ٹکراتے رہیں تاکہ یہ تمام مسلمانوں اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو تاریخ قرار پا جائے اور لوگ علی کی حقانیت اور دشمنوں کی سازشوں کو سمجھ سکیں۔
لہٰذا اس بنا پر ہمارے فقہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اذان میں علی کی حقانیت کی گواہی دینے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ یہ اذان یا اقامت کا جز نہیں ہے، لہٰذا جو بھی اذان یا اقامت میں ولایت علی کی گواہی جز اذان یا اقامت کی نیت سے دے تو اس کی اذان و اقامت باطل ہے۔ نمبر 67 آیت اللہ خوئی سے مکالمہ۔ ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا اور پہلی مرتبہ نجف اشرف گیا تھا تو اپنے ایک دوست کی معرفت آیت اللہ خوئی سے ملا۔ میرے دوست نے ان کے کان میں کچھ کہا اور مجھے ان کے نزدیک بیٹھنے کو کہا۔ میرے دوست نے مجھ سے یہ اصرار کیا کہ آیت اللہ کو شیعوں کے بارے میں اپنا اور تیونس کے لوگوں کا نظریہ بتاؤ۔ میں نے کہا شیعہ ہمارے نزدیک یہود و نصارہ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ تو خدا کو مانتے ہیں اور موسیٰ و عیسیٰ کی رسالت کے معتقد ہیں، لیکن ہم جو شیعوں کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ البتہ شیعوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں لیکن علی کے مقام کو رسول کے مقام سے ملاتے ہیں، اور اس حد تک کہتے ہیں کہ جبرائیل جن کو قرآن نعوذ باللہ علی کے پاس لانا تھا غلطی سے رسول کو پہنچا گئے۔ آیت اللہ خوئی چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور درود و سلام ہو ان کی آل پاک پر، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے بندے ہیں۔ پھر آیت اللہ نے حاضرین کی طرف نگاہ کی، گویا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ذرا دیکھو یہ بیچارے کس طرح سے تہمت و فریب کے شکار ہیں۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ میں نے تو اس سے بھی بدتر الفاظ شیعوں کے بارے میں سنے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم۔ پھر آیت اللہ کوئی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ڈاکٹر تیجانی جب میں 10 سال کا بھی نہیں ہوا تھا تو نصف قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آیت اللہ خوئی کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام اسلامی فرقے اپنے درمیان اختلاف کے باوجود قرآن مجید کی حقانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو قرآن ہمارے پاس ہے وہی آپ کے پاس بھی ہے؟ ڈاکٹر تیجانی جی ہاں یہ تو میں جانتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے سورہ فتح آیت نمبر 29 محمد خدا کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40 محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ کیا ان آیات کو آپ نے پڑھا ہے؟ ڈاکٹر تیجانی جی ہاں۔ آیت اللہ خوئی ان آیات میں علی کا ذکر کہاں ہے؟ ان میں تو صرف رسول کی بات ہوئی ہے، اور اس قرآن کو ہم اور آپ سب دل و جان سے مانتے ہیں، تو کس طرح ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ علی کو پیغمبر کے درجے تک بلند کرتے ہیں؟ میں خاموش رہا اور کچھ جواب نہ دے سکا، تو آیت اللہ خوئی نے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا جبرائیل کی خیانت کے مسئلے میں جو ہم لوگوں پر تہمت لگاتے ہو کہ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے خیانت کی، یہ تہمت پہلی والی تہمت سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب آغاز بعثت کے وقت جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے تو اس وقت علی کی عمر 10 سال سے کم تھی، پس کیوں کر جبرائیل نے غلطی کی اور محمد اور علی کے درمیان فرق نہ کر پائے؟ میں خاموش رہا اور اپنے اندر آیت اللہ خوئی کی منطقی گفتگو کی صحت کو درک کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے فرمایا شیعہ ہی تمام اسلامی فرقوں میں وہ واحد فرقہ ہے جو پیغمبر اور اماموں کی عصمت کا معتقد ہے، اور یقیناً جبرائیل جو روح الامین ہے وہ بھی ہر خطا سے پاک ہے۔ ڈاکٹر تیجانی تو یہ سب جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ آیت اللہ خوئی یہ سب تہمتیں جو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں، اور آپ کیونکہ ایک سمجھدار انسان ہیں اور مسائل کو بخوبی سمجھتے ہیں، شیعوں کے درمیان رہیں اور شیعوں کے حوزہ علمیت دینی مدارس کو نزدیک سے دیکھیں، اور پھر ذرا دقت کریں کہ آیا اس طرح کی تہمتیں جو شیعوں سے منسوب کی جاتی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ میں جب تک نجف اشرف میں رہا اندازہ کر لیا کہ یہ سب شیعوں کی طرف بے جا نسبتیں دی گئی ہیں۔ پھر میں ہدایت پا گیا۔ صفحہ نمبر 76 تا 78۔ نمبر 68 نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کا ایک ساتھ پڑھنا۔
ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ایک ساتھ پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ لوگ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری جانتے ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں کہ جب میں سنی تھا تو اسی طرح نماز پڑھا کرتا تھا اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کو باطل سمجھتا تھا۔ جب نجف اشرف میں اپنے دوست کی معرفت آیت اللہ باقر الصدر کے پاس پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ آیت اللہ صدر مسجد کی طرف روانہ ہوئے، میں اور دوسرے حاضرین بھی مسجد پہنچ کر نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آیت اللہ صدر نماز ظہر کے بعد تھوڑے سے وقفے کے ساتھ نماز عصر پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور میں کیونکہ صفوں کے درمیان میں تھا لہٰذا اٹھ نہ سکا اور مجبوراً نماز عصر کو ظہر کے فوراً بعد پڑھا، جو زندگی میں پہلا تجربہ تھا۔ مگر روحانی اعتبار سے مجھے بہت تکلیف پہنچی کہ کیا میری عصر کی نماز صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ اس دن خود آیت اللہ صدر کا مہمان تھا۔ لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ حالت اضطرار میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے؟ آیت اللہ صدر: ہاں جائز ہے، دو فریضے یعنی نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر تیجانی: اس فتوے پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ آیت اللہ صدر: کیونکہ رسول خدا مدینے میں بغیر سفر و بغیر خوف و بغیر بارش یا کسی اور مجبوری کے بغیر بھی نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔ ان کا یہ کام اس لیے تھا کہ ہم پر سے مشقت کو اٹھا دیں اور ہم اس طرح کا عمل الحمدللہ ہمارے عقیدے کے مطابق ائمہ کے ذریعے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح آپ اہل سنت کے نزدیک بھی سنت کے ذریعے ثابت ہے۔ مجھے تعجب ہوا کیونکہ میں نے اس قسم کا عمل کسی سنی کو انجام دیتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس کے برعکس عمل کرتے دیکھا تھا، کیونکہ سنیوں کے نزدیک اگر نماز اذان سے 1 منٹ پہلے ہو تو بھی باطل ہے، تو نماز عصر کو اس کے وقت سے پہلے ظہر کے فوراً بعد پڑھنا تو بدرجہ اولا نماز کو باطل کر دے گا۔ اسی طرح نماز عشاء کو نماز مغرب کے فوراً بعد پڑھنا ہمارے نزدیک غیر معمولی چیز بھی تھی۔ آیت اللہ صدر نے میرے چہرے سے اندازہ لگا لیا کہ گویا میں تعجب کر رہا ہوں کہ نماز ظہر، عصر اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا کیسے جائز ہے۔ اسی وقت انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو اشارہ کیا، وہ گیا اور وہ کتابیں لا کر مجھے دیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم تھیں۔ آیت اللہ صدر نے اس شاگرد سے کہا کہ وہ احادیث جو دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے سلسلے میں نکال کر دکھائے۔ میں نے ان دونوں کتابوں میں پڑھا کہ رسول خدا خوف و خطر یا اضطرار کے بغیر دونوں نمازیں جمع کرتے تھے، یعنی ظہر کے فوراً بعد عصر پڑھتے تھے، اور صحیح مسلم میں تو اس مسئلے پر ایک مستقل باب پایا۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ خدایا اب میں کیا کروں۔ میرے دل میں آیا کہ شاید یہ دو کتابیں جو یہاں ہیں تحریف شدہ ہوں، لہٰذا میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ جب تیونس واپس جاؤں گا تو وہاں کی کتابوں میں دیکھوں گا اور اس مسئلے کی صحیح تحقیق کروں گا۔ اسی دوران آیت اللہ صدر نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اب اس دلیل کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر تیجانی: بے شک آپ حق پر ہیں اور آپ نے بجا کہا ہے۔ پھر ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اپنے دل میں قانع نہیں ہوا، مگر یہ کہ اپنے وطن آ کر اپنی کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیکھی تو بالکل قانع ہو گیا، اور اس دن سے بغیر کسی ضرورت کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء کو ایک وقت میں پڑھتا تھا، کیونکہ خود پیغمبر دو نمازیں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ امام مسلم اپنی صحیح کے باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء بغیر کسی خوف کے ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ ابن عباس سے سوال ہوا کہ پیغمبر اکرم کیوں اس طرح کرتے تھے، تو انہوں نے جواب میں کہا امت دشواری میں نہ پڑ جائے۔ اسی طرح کتاب صحیح بخاری کی جلد اول صفحہ نمبر 140 پر باب وقت المغرب میں دیکھا کہ ابن عباس سے نقل ہے کہ پیغمبر 7 رکعت نماز یعنی مغرب و عشاء کی ایک وقت میں پڑھتے تھے اور اسی طرح 8 رکعت نماز یعنی ظہر و عصر کی ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221، موطا مالک
موطا امام مالک شرح الحوالق جلد اول صفحہ نمبر 161 میں بھی یہ مطلب اسی طرح لکھا دیکھا ہے۔ اسی طرح کتاب الموطا مؤلفہ امام مالک میں بھی دیکھا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں رسول خدا بغیر کسی خوف یا سفر کے نماز ظہر و عصر اور اسی طرح مغرب و عشاء ایک ہی وقت میں ادا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ جب یہ مسئلہ اتنا واضح ہے تو برادران اہل سنت اپنی اصلی کتابوں سے غافل رہتے ہیں، کیونکہ اس مسئلے کو ایک بڑے اشکال کے طور پر شیعوں پر وارد کرتے ہیں۔ کتاب کونوا مع صادقین صفحہ نمبر 210۔